السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد کا مطلب ہے تمام تعریفیں، للہ مطلب اللہ کے لیے، رب مطلب بادشاہ، عالمین مطلب تمام جہاں، یعنی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے۔ سورہ فاتحہ اصل میں تو ایک دعا ہے، لیکن دعا کی ابتدا اس ہستی کی تعریف سے کی جا رہی ہے جس سے ہم دعا مانگنا چاہتے ہیں۔ گویا یہ اس بات کی تعلیم ہے کہ دعا جب مانگو تو مہذب طریقے سے مانگو، ٹھیک ہے؟ اور تہذیب کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے دعا کر رہے ہو پہلے اس کی خوبی کا، اس کے احسانات کا، اس کے مرتبے کی اعتراف کرو۔ تعریف جب بھی ہم کرتے ہیں دو وجوہات سے کرتے ہیں، ایک یہ کہ وہ خود حسن و خوبی اور کمال رکھتا ہو، دوسرا یہ کہ وہ ہمارا محسن ہو، ہم اعتراف نعمت کے جذبے سے سرشار ہو کر اس کی خوبیاں بیان کریں۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف ان دونوں حیثیتوں سے ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ ہماری جو ہے وہ قدر شناسی کا تقاضا بھی ہے کہ احسان شناسی کا بھی تقاضا ہے کہ ہم اس کی تعریف میں رطب اللسان ہوں۔ دنیا میں جہاں جس چیز اور جس شکل میں بھی کوئی حسن، کوئی خوبی، کوئی کمال ہے، اس کا صرف چشمہ جو ہے وہ اللہ ہی کی ذات ہے۔ کسی انسان، کسی فرشتے، کسی سیارے، غرض کسی مخلوق کا بھی ذاتی کمال کوئی بھی نہیں ہے بلکہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ بس اگر کوئی اس کا مستحق ہے کہ ہم اس کے جو ہے وہ احسان مند، شکر گزار اور خدمتگار بنے تو وہ خالق کمال ہے، نہ کہ صاحب کمال۔ سورہ فاتحہ کا جو ہے وہ سورہ فاتحہ کی اس آیت میں رب کا لفظ آیا ہے۔ رب کا لفظ عربی زبان میں 3 معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 1 مالک اور آقا، نمبر 2 پرورش کرنے والا اور نگہبانی کرنے والا، نمبر 3 حاکم اور منتظم یعنی انتظام کو سنبھالنے والا۔ اللہ تعالیٰ ان سب معنوں میں جو ہے وہ کائنات کے رب ہیں۔ الرحمن الرحیم، رحمان مطلب بہت مہربان اور رحیم مطلب رحم کرنے والا۔ انسان کی کوئی چیز جب بہت زیادہ ہوتی ہے تو وہ مبالغے کے صیغوں میں اس کو بیان کرتا ہے۔ اگر مبالغے کا لفظ بول کر وہ محسوس کرتا ہے کہ اس شے کی فراوانی کا حق ادا نہیں ہوا تو پھر وہ اسی معنی کا ایک اور لفظ بولتا ہے تاکہ وہ کمی پوری ہو جائے جو اس کے نزدیک مبالغے میں رہ گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف میں رحمان کا لفظ استعمال کرنے کے بعد پھر رحیم کا اضافہ کرنے میں بھی یہی نکتہ پوشیدہ ہے۔ رحمان عربی زبان میں بڑے مبالغے کا صیغہ ہے، لیکن خدا کی رحمت و مہربانی اپنی مخلوق پر اتنی زیادہ ہے، اس قدر وسیع ہے، ایسی بے حساب و کتاب ہے کہ اس کے بیان میں بڑے سے بڑا مبالغے کا لفظ بول کر بھی جی نہیں بھرتا۔ اس لیے اس کی فراوانی کا حق ادا کرنے کے لیے پھر رحیم کا لفظ مزید استعمال کیا گیا۔ مالک یوم الدین، مالک یعنی بادشاہ ہے، یوم الدین یعنی بدلے کے دن کا، یعنی اس دن کا مالک جبکہ تمام اگلی پچھلی نسلوں کو جمع کر کے ان کے کارنامہ زندگی کا حساب لیا جائے گا اور ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا صلہ مل جائے گا۔ اللہ کی تعریف میں رحمان و رحیم کہنے کے بعد مالک روز جزا کہنے سے یہ بات نکلتی ہے کہ وہ بڑا مہربان ہی نہیں بلکہ منصف بھی ہے، اور منصف بھی ایسا با اختیار منصف کہ آخری فیصلے کے روز وہی پورے اقتدار کا مالک ہوگا، نہ اس کی سزا میں کوئی مزاحم ہو سکے گا اور نہ جزا میں کوئی مانع۔ لہٰذا ہم اس کی ربوبیت اور رحمت کی بنا پر اس سے محبت ہی نہیں کرتے بلکہ اس کے انصاف کی بنا پر اس سے ڈرتے بھی ہیں، اور یہ احساس بھی رکھتے ہیں کہ ہمارے انجام کی بھلائی اور برائی بالکلیہ اسی کے اختیار میں ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک صرف تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور تجھ ہی سے، نستعین ہم مدد چاہتے ہیں۔ عبادت کا لفظ عربی زبان میں تین معنی میں استعمال ہوتا ہے: پوجا، پرستش، نمبر 2 اطاعت اور فرما برداری،
نمبر 3 بندگی اور غلامی۔ اس مقام پر تینوں معنی ایک وقت مراد ہیں، یعنی ہم تیرے پرستار بھی ہیں، فرما بردار بھی ہیں، بندے اور غلام بھی ہیں۔ اور یہ بات صرف اتنی ہی نہیں ہے کہ ہم تیرے ساتھ یہ تعلق رکھتے ہیں، بلکہ واقعی حقیقت یہ ہے کہ ہمارا تعلق صرف تیرے ہی ساتھ ہے، اور ان تینوں معنوں میں سے کسی معنی میں بھی کوئی دوسرا ہمارا معبود نہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا مطلب ہمیں ہدایت دے، الصراط المستقیم سیدھے راستے پر، یعنی ہمیں سیدھا راستہ دکھایا، ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے، یعنی زندگی کے ہر شعبے میں خیال اور عمل اور برتاؤ کا وہ طریقہ ہمیں بتا جو بالکل صحیح ہو، جس میں غلط بینی اور غلط کاری اور بدنامی کا کوئی خطرہ نہ ہو، جس پہ چل کر ہم سچی فلاح و سعادت کو حاصل کر سکیں۔ یہ ہے وہ درخواست جو قرآن شروع کرتے ہوئے بندہ اپنے خدا کے حضور پیش کرتا ہے۔ اس کی گزارش یہ ہے کہ آپ ہماری رہنمائی فرمائیں، ہمیں بتائیں کہ حقیقت نفس الامری کیا ہے، اخلاق کے ان مختلف نظریات میں صحیح نظام اخلاق کون سا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ صراط مطلب راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم ان پر، غیری نہ کہ، مغضوب غضب کیا گیا، علیہم ان پر، ولا الضالین اور نہ ہی وہ گمراہ ہوئے، یعنی ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، جو غضب کیے ہوئے نہیں ہوئے اور بھٹکے ہوئے نہیں ہیں۔ سورہ فاتحہ اس صورت سیدھے راستے کی طرف ہے جس کا علم ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں۔ یہ اس سیدھے راستے کی تعریف ہے جس کا علم ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں، یعنی وہ راستہ جس پر ہمیشہ سے تیرے منظور نظر لوگ چلتے رہے ہیں، اور بے خطا راستہ کہ قدیم ترین زمانے سے آج تک جو شخص اور جو گروہ بھی اس پر چلا وہ تیرے انعام کا مستحق ہوا اور تیری نعمتوں سے مالا مال ہو کر رہا۔ انعام پانے والوں سے ہماری مراد وہ لوگ نہیں ہیں جو بظاہر عارضی طور پر تیری دنیاوی نعمتوں سے سرفراز تو ہوتے ہیں، مگر دراصل وہ تیرے غضب کے مستحق ہوا کرتے ہیں اور اپنی سعادت کی راہ گم کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ اس تشریح سے یہ بات خود کھل جاتی ہے کہ انعام سے ہماری مراد حقیقی اور پائیدار انعامات ہیں جو راست روی اور خدا کی خوشنودی کے نتیجے میں ملا کرتے ہیں، نہ کہ وہ عارضی اور نمائشی انعامات جو پہلے بھی فرعونوں اور نمرودوں اور قارونوں کو ملتے رہے ہیں، آج بھی ہماری آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے ظالموں اور بدکاروں اور گمراہوں کو ملے ہوئے ہیں۔